السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اللہ فرماتا ہے اور جب ہم نے حکم کیا ان بنی اسرائیل کو، مراد بنی اسرائیل ہے، کہ تم لوگ داخل ہو جاؤ ہذہ القریۃ، اس شہر میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کاتے رہو جو تم چاہو، حیث شئتم، جو تم چاہو، رغدن، فراغت کے ساتھ کرو، وادخلوا الباب، اور داخل ہو جاؤ اسی دروازے سے، اسی شہر کے آگے ایک دروازہ تھا، وہ شہر کیا تھا وہ آگے انشاءاللہ تفصیل آ رہا ہے اس کا، تو اس کے آگے ایک دروازہ تھا، اس دروازے سے داخل ہونا ہے اسی حال میں، وادخلوا الباب، اسی حال میں آپ نے داخل ہونا ہے، سجدن، جھکتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا، اور تم ساتھ یہ بولو، حطۃ، کہ ہم بخشش مانگتے ہیں، نغفر لکم خطایاکم، یا اللہ ہمیں بخش دے ہماری گناہ، یہ تم لوگ ساتھ بولو، وسنزید المحسنین، اور ہم زیادہ کریں گے نیکی کرنے والوں کو، تم یہ کرو تو ہم اور بھی زیادہ کریں گے۔ اب یہ شہر کیا تھا؟ ہذہ، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، یہ شہر بقول شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ یہ قصہ بھی زمانے وادی تیہ کا ہے، جو پچھلی سبق میں گزرا ہے، کہ جب من و سلوہ کاتے کاتے اکتا گئے اور اپنے معمولی کانے کی درخواست کی، جیسا کہ ابھی آگے آ جائے گا چوتھی آیات میں، تو ان کو ایک شہر میں جانے کا حکم ہوا، ایک شہر میں کہ جاؤ وہاں پہ، اگر آپ لوگوں کو پیاز چاہیے، لوبیا چاہیے، ترکاری چاہیے، تو وہاں پہ جاؤ، وہاں سے لے لو، لیکن اسی انداز سے جانا ہے کہ اس شہر کے دروازے میں، ایک شہر کا ایک دروازہ آتا ہے اور دروازے پہ جھکتے ہوئے جانا ہے، لیکن دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، اس حکم میں اس شہر سے متعلق سمجھا جس پر جہاد کرنے کا حکم ہوا تھا، وہ وہی کہ یوسف علیہ السلام مائگریٹ ہوا تھا، یمن سے ہوا تھا، ملک شام سے ہوا تھا، مصر آیا تھا، تو پھر وہاں پہ عمالقہ نام کی لوگ تھے، انہوں نے حکومت کی اس ملک پہ، تو بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ تم لوگ جاؤ اور اسی ملک کو ان سے آزاد کر دو، جو پہلے سبق میں گزر گیا واقعہ، چھٹے پارے میں بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو یہ جب ادھر جا رہے تھے، وہ شہر پہ، ملک شام سے پہلے جہاں پہ یہ شہر تھا، اور اس کے دروازے سے جیسے یہ ان ہو رہے تھے، تو ان کے کسی کے ذہن میں آیا کہ ہم اگر یہ جھکیں گے تو یہ سجدے کی حیت بنتی ہے، تو ہم سجدہ کریں گے، سجدہ یہ اللہ کے اتنے احسانات کے باوجود یہ ایسے تھے، نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے جب یہ جا رہے تھے، قولوا حطۃ، حطۃ کی جگہ پہ انہوں نے حنطۃ بولا، حطۃ کا معنی ہے بخشش، کہ اللہ ہم بخشش مانگتے ہیں، حنطۃ کا معنی ہے گندم کا دانہ، یہ مذاق سمجھ بیٹھے، اسی مذاق کی وجہ سے اللہ نے ان کو سرگرداں کیا، 40 سال وہ وادی تیہ میں پھر یہ بھٹکتے رہے۔ اچھا، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فتح کیا ان بنی اسرائیل کے ہاتھوں، لیکن یوشع علیہ السلام کے نبی تھے، ان کے ہاتھ انہوں نے فتح کیا۔ اچھا، فبدل الذین، پھر انہوں نے بدل دی وہ قولا غیر الذی قیل لهم، جو انہیں کہا گیا تھا ان کو انہوں نے بدل دیا، ان کو یہ حطۃ کہا تھا، وقولوا حطۃ، انہوں نے حنطۃ بنایا، فانزلنا علی الذین ظلموا، بس اللہ تعالیٰ نے پھر اتار دیا عذاب ان ظالموں پر، رجزا من السماء، سماوی عذاب، آسمان سے عذاب اللہ نے اتارا، بما کانوا یفسقون، کہ انہوں نے حکم عدولی کی، نافرمانی کی۔ حطۃ کا معنی یہی ہے شعیر، حبہ دانا، اور انہوں نے حنطۃ۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ کلام خدا میں یا حدیث میں یہ ایک مسئلہ ہے، یہاں پہ اس میں تغییر اور تبدل کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے تغییر کی، تبدل کی، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ، اور عذاب کیا آیا؟ تفسیر قرطبی نے لکھا ہے کہ ان پہ طاعون کا عذاب آیا اور 70,000 لوگ ان میں مر گئے، اس میں جو نیک لوگ تھے، جو ماننے والے تھے، ان کے لیے رحمت بن گئی، جیسے آج کل کورونا کی بیماری سے اگر کوئی لوگ نیک مسلمان مرتے ہیں تو ان کے لیے رحمت ہے، شہادت ہے، اور جو بد لوگ تھے ان میں سے جو نافرمان تھے ان کے لیے عذاب تھی وہ۔ اچھا، تبدیل الفاظ میں، قرآن پاک کے الفاظ میں تبدیلی یا حدیث میں الفاظ میں تبدیلی یا اور کسی امر الہی میں بلا شبہ اور بالاتفاق حرام ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کا استہزاء یا تعریف ہے۔
اچھا، اب رہا یہ مسئلہ کہ معنی اور مقصود کو محفوظ رکھتے ہوئے صرف الفاظ کی تبدیل کا کیا حکم ہے؟ کچھ معنی میں فرق نہیں پڑتا، صرف الفاظ بدل جائے گا. تو امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کے متعلق فرمایا ہے کہ بعض کلمات اور اقوال میں معنی کی طرح الفاظ بھی مقصود ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا یہ رائے ہے کہ نہیں، غلط ہے. الفاظ اور معنی، الفاظ میں بھی نہیں ہو سکتا، معنی بے شک وہی ہو، لیکن اقوال میں لفظی تبدیل بھی جائز نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں جیسے آذان میں مکررہ الفاظ، جیسے اللہ اکبر، یا نماز میں سبحانک اللہم، یا التحیات للہ. اب التحیات کی جگہ پہ یا سبحانک اللہم کا معنی ہے پاکی ہے. اگر اس میں بندہ کوئی اور لفظ لگا لے جس میں معنی وہی ہو، یا سبحان ربی العظیم، اللہ بڑا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ بڑا ہے، اس میں اگر معنی الفاظ، تو کہتے ہیں کہ بالکل حرام ہے، نہیں ہے. اچھا، بعض حضرات محدثین حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی لفظی تبدیل کو بھی جائز نہیں کہتے. قرطبی نے امام مالک، شافعی اور امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ حدیث میں روایت بالمعنی بھی جائز ہے. روایت بالمعنی ایسے کہ معنی اگر تھوڑا سا چینج ہو جائے اس میں، لیکن فرق نہ پڑے، مطلب مگر شرط یہ ہے کہ یہ روایت کرنے والا عربی زبان کا ماہر اور مواقع خطاب اور جس ماحول میں حدیث وارد ہوئی ہے اس سے پوری طرح واقف ہو کہ غلطی سے معنی میں فرق نہ آ جائے. مطلب ان بندوں کے لیے بھی جائز ہے معنی تغیر الفاظ اور معنی کا، کہ وہاں سے وہ واقف ہو، اس جگہ سے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی ہو، اور اس جگہ سے وہ واقف ہو، اس ماحول سے وہ واقف ہو، پھر اگر وہ کرے. یہ علمی باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال نہیں چاہیے تفسیر. اب آج کل کسی کو کیا پتہ ہے ان چیزوں کا. اور ائمہ حدیث کی ایک جماعت، یہ صرف کچھ علماء جو امام ہمارے 4 امام ہیں ان کا یہ قول ہے. ائمہ حدیث کی ایک جماعت جس طرح الفاظ حدیث سنے ہیں اسی طرح نقل کرنا ضروری سمجھتے ہیں، کوئی لفظی تغیر و تبدل جس میں ہے. محمد بن سیرین ہے، قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی نقل ہے کہ کوئی لغوی غلطی بھی کی ہے تو اس سے سننے والے کو اس غلطی کے ساتھ روایت کرنا چاہیے، اپنی طرف سے تغیر نہ کرے. مطلب یہ ہے کہ اگر حدیث جو ناقل ہے، جو حدیث بیان کرنے والا ہے، وہ اگر حدیث کے الفاظ سنے تو وہ یہ بولے کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یا یہ فرمایا تھا. مطلب میرے کان میں، مطلب میں نے سنا ایسے تھا یا ایسے تھا، یا جو اس کے منہ سے الفاظ نکلے تھے وہ یہ تھے یا یہ تھے. مطلب وہ جو شبہ ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے بیان کیا. جیسے ایک حدیث آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم بسترے پر جاؤ، ایک صحابی کو بولا سوتے وقت تو تم نے پڑھنا ہے آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. انہوں نے نبی کا کی جگہ پہ کہا رسولک الذی ارسلت، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رسول کا نہیں. اب نبی اور رسول مراد تو نبی ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایسا تو نبی اور رسول کے معنی میں فرق ہے، لیکن یہاں پہ مراد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں. اور وجہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے پہنچایا، اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. ہمارے استاد ہمیں ایک حدیث سنا رہے تھے، ترمذی میں بھی ایک وہ حدیث آیا ہے کہ ایک صحابی تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کوئی بیان کر رہے تھے، کوئی بات کر رہے تھے. تو جیسے ہماری عادت ہوتی ہے ہم زمین پر ساتھ بات کرتے تو زمین پر کوئی لکیر کھینچتے ہیں پتھر کے ساتھ، تو وہ صحابی نے وہ جو لکیر کھینچے تھے وہ بھی نقل کیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے یہ بات کر رہا تھا تو یہ لکیر اس طرح کھینچا، 4 لکیریں یوں کھینچے اور پھر 4 لکیریں اس کے درمیان یوں کھینچے، جیسے ہماری عادت ہوتی. اب اگر یہ لکیریں 4 کی جگہ پہ 3 یا 5 ہو جائے یا اوپر نیچے، یا یہ نہ بولے تو کیا بس ایسے بولے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر لکیریں کھینچے. لیکن نہیں، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسی طرح ڈائیگرام بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر یہ کوئی بات خاص نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہمارے جو محدثین ہیں، ہمارے جو علماء حضرات ہیں، انہوں نے ایسے صاف کر کے یہ علم ہمیں پہنچایا، اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی ہے نظر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ او عام سامع، کہ شاداب ہو، سرسبز ہو، خوشحال رکھے اللہ ان لوگوں کو جو میری بات سنے اور آگے پہنچائے، اور ایسی پہنچائے جیسے انہوں نے مجھ سے سنا ہے، میرے اپنے جو میرے بعد والے لوگوں نے اس کو جس طرح بتایا ہے اسی طرح وہ بات آگے پہنچائے اللہ ان کو سرسبز. بڑی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ایک اور واقعہ یاد آیا
ایک ہمارے استاذ تھے، ہمیں پڑھا رہے تھے ایک حدیث، تو اس ٹائم جو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی کو بتا رہے تھے، تو جیسے وہ صحابی آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ سامنے کھجور تھے تو کھجور دے دیے اور پانی دے دیا، تو وہ 2-4 کھجور اس نے کھا لیے، ساتھ پانی پی لیا، اس کے بعد اس نے حدیث سنائی۔ اس صحابی نے جس کو آگے حدیث سنائی ان کو کھجور سنائے، حتیٰ کہ ہمیں جب استاد حدیث سنا رہے تھے چھوڑا کہ آگے کہ کل سنائیں گے، ہم حیران تھے۔ کل جب آئے تو کھجور منگوائے اور پانی کھجور دیے، پانی دی، پھر کھجور پانی کے بعد پھر حدیث پھر بتایا کہ سمجھ آئی یہ حدیث ہمارے استاد کہہ رہے تھے، میں نے جہاں سے سنی تھی انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا، یہ حدیث اس نے جہاں سے سنی تھی انہوں نے ہمیں یہ طریقہ بتایا تھا کہ نبی پاک اتنا خالص ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمیں پہنچایا ہے۔ اچھا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ وہی واقعہ ہے جو میں نے پچھلے سبق میں کیا بھی، کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا جو عصا تھا وہ انہوں نے پتھر پہ مارا، اور فَانْفَجَرَتْ، اور اس سے پانی نکلا، مِنْ حُسْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے نکلے، 12 سائڈ سے نکلے چشمے، ہر قبیلہ، چونکہ یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی اور یہ وہی بنی اسرائیل وہ 12 قبیلوں میں آ رہے تھے، تو ہر قبیلے کے ایسا نہ ہو کہ ایک اس میں جھگڑے سٹارٹ کر لے، یہی پہلے ہماری باری ہے، ہماری باری، تو اللہ نے اکیلا کر کے سپریٹ کر کے سب کو نکال دیا پانی، اور ہر قبیلہ والا جو ہر بھائی کا جو قبیلہ تھا، جو نسل تھا، وہ آ کے وہاں سے پانی لے رہا ہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر قوم کے لیے ایک مشرب بنایا، گارڈ بنایا، کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ نے کہا کھاؤ پیو میں اللہ کے رزق سے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور زمین پر فساد نہیں کرنا ہے۔ پھر وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یہ بھی وادی تیہ کا واقعہ ہے، اے موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم نے ایک کھانا نہیں کھانا ہے، ہم صبر نہیں کرتے ایک کھانے پہ، فادع لنا ربک، پر تو مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، جو زمین سے نکالتا ہے، جو زمین سے چیزیں نکالتے ہیں ہمارے لیے، مفت میں من سلوہ ان کو مل رہا تھا، وہ جوڑ دیا کہ ہمارے لیے یہ چیزیں نکالے، کیا نکالے، من بقلہا، ترکاری نکالے، وقصائہا، ککڑی، وفومہا، گیہوں، وعدسہا، مسور، وبصلہا، اور پیاز، یہ جو سبزیاں نکالتی یہ مراد تھے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی، تم بدلتے ہو اس چیز کو، ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، جو کم ہے، جو دی ہے اس کے بنسبت، جو آپ کو من و سلوہ مل رہا ہے، تیار سب کچھ مل رہا ہے، تم اس کو زمین سے نکالنے والی چیزیں مانگ رہے ہو، اور وہ بہتر بھی نہیں ہے اس سے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اہبطوا مصرا، تم جاؤ شہر میں، نیچے شہر تھا، شہر میں جاؤ، فإن لکم ما سألتم، پر تم کو جو ملے، تم کو ملے جو مانگتے ہو، تم ہر چیز ملے گا جو تم مانگتے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، پھر اللہ تعالیٰ نے ذلت مقرر اور محتاجی مقرر کر دی ان لوگوں پہ۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کا غصہ ہے، من اللہ کا غصہ انہوں نے لے لیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، وجہ کیا ہے، کیوں اللہ غصہ ہوا ان پر؟ وجہ یہ ہے كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ یہ کافر اللہ کے احکام خداوندی کے یہ نافرمان تھے، نہیں ماننے والے تھے، انکار کرنے والے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور یہ خون بہاتے تھے انبیاء کا، بغیر حق، ناحق، انبیاء کو، عام انسان کو مارنا گناہ ہے، یہ اتنے ظالم تھے، انبیاء کو مارتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حق پر نہ رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی تھا، عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ کا نام تھا، تو اس کو انہوں نے بھیج دیا یمن پہ گورنر، وہ وہاں پہ گیا تو وہاں پہ کچھ یہودی کو اس نے یہی بات کی کہ اللہ تمہیں ذلیل کرے اور اللہ تم پہ محتاجی مقرر کرے۔ یہ قرآن میں بھی آیا ہے، ان کو بد دعا ہوئی ہے قیامت تک یہودی ایسے سرگردہ رہیں گے۔ اور ایک جگہ پہ آیا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ، کہ جہاں پہ بھی یہ چھپیں گے، جہاں پہ بھی یہ رہیں گے، ان کے یہ مقدر ہے۔ تو اس نے جب یہ کہا تو وہ سوچنے لگا کہ میں تو بڑا بدتمیز ہو گیا، میں نے یہ غلط بات کی، تو وہاں سے آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہا میں نے ریزائن دے دی، میں وہاں پہ نہیں جاتا، گورنری کا۔ انہوں نے عیاض بن غنم کو بولا تم جاؤ، نہیں میں نہیں جاتا، تم کسی اور کو بھیج دیں، میں وہاں پہ نہیں جاتا۔ بہرحال انہوں نے کہا ہوا کیا ہے، کہہ رہا تھا میں بدتمیز ہو گیا ہوں۔ کیا، کیوں بدتمیز ہوئے ہو؟
کہہ رہا تھا میں نے اس طرح ایک یہودی کو اس طرح کی گالی دی. کہہ رہا تھا یہ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں فرماتے ہیں. کہہ رہا تھا نہیں اللہ کو حق ہے ان کے بندے ہیں لیکن مجھے نہیں. کبھی کبھار یہ واقعہ دیکھ کے آج کے سیاسی لیڈر آتے ہیں یا آج کل کے جو لوگ ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں پیسوں کے خاطر. اللہ ہم سب کی رہنمائی فرمائے. اچھا, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہنیں, ایک کا نام انیسہ بنت حارث, یہ جو حارث بن عبد العزا تھا یہ انہی کے بیٹے ہیں, بہنیں بیٹیاں ہیں. ایک انیسہ بنت حارث ہے اور دوسری حضرت خزیمہ بنت حارث. انیسہ اور خزیمہ یہ دو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہنیں تھیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی حضرت عبداللہ بن حارث تھے. یہ وہی تھا جب دو فرشتے آئے تھے, انہوں نے شق صدر کا ایک معجزہ آگے آ جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ, اور سینہ پہلے چاک دیا, پھر اس کے اندر دل نکالا, پھر دل میں سے کوئی چیز اور پھر اس کو پانی سے دھویا, اور پھر وہ حضرت عبداللہ بن حارث نے جب دیکھا تو وہ دوڑ کے آیا اپنی حلیمہ سعدیہ کو اور اسے کہنے لگا کہ ماں میرے قریشی بھائی کو کسی نے پکڑ لیا اور اس کا سینہ چاک دیا اور اس کے دل کو نکال دیا. حلیمہ سعدیہ چونکہ یہ تو سال 2 سال کے لیے بچوں کو لے کے آتے تھے, جب مضبوط ہوتے 2 سال بعد دودھ ختم کر مطلب دودھ کا وہ زمانہ ختم ہوتا پھر اپنی ماں کو واپس دیتے تھے. تو اس کو فکر ہوئی کہ یہ تو میں حضرت آمنہ سے لے کے آیا ہوں. تو وہ دوڑ کے گئی تو جیسے سکڑ کے نبی پاک السلام پاؤں اکٹھے ویسے بیٹھا تھا, ڈرا ہوا سہما ہوا. تو وہاں گئے, انہوں نے دیکھا تو نہ کوئی خون ہے زمین پہ, قمیص اٹھایا تو نہ کوئی نشان ہے اسکیچنگ کے, کوئی کہ وہاں پہ کوئی اسکیچ وغیرہ ہوئے ہوں گے. تو وہ پریشان ہو گئے, بیٹے کیا ہوا؟ کیسے ایسے کوئی دو, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتانے لگے, فرمانے لگے ایسے کوئی 2 آدمی آئے تھے اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا, لٹا لیا, قمیص اٹھایا, میرا شق صدر کیا, سینہ چاک کے دل نکالا اور اس سے کوئی چیز نکال کے اس کو پانی سے دھویا. مجھے بس یہاں تک سمجھ آئی. انہوں نے دیکھا تو وہ جا کے انہوں نے حارث کو بتایا جو اس کا ہسبینڈ تھا. تو انہوں نے کہا میں نے پہلے تمہیں بتایا تھا کہ بندے کے اس بچے کے آتے ہوئے عجیب عجیب کام ہمارے گھر میں ہوتے ہیں, ان کو جلدی واپس کر لو. بہرحال کام شام ختم کر کے وہی اونٹنی پہ بیٹھ کے وہاں سے بیٹھ گئے اور وہاں سے نکل گئے اور حضرت آمنہ کے گھر پہنچ گئے اور اس کو بتا دی یہ آپ کا بچہ ہے, یہ آپ لے لیجئے. عجیب عجیب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے اس کو ایسی ایک تھی, بچپن بھی اس کی عجیب تھی اور جوانی بھی, اور اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے دے اور آگے پھیلانے کی توفیق دے دے. صدق اللہ العظیم.